رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور محترم خواتین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اسلام میں شریعت کے اندر ان ساری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے فائدے کے ایسے ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، ایمان والے تو ایمان والے، حتیٰ کہ کافر بھی جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو اسلام کی تعریف کرتے ہیں، وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں جو یہ باتیں ہیں وہ بہت ہی بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اور ان چیزوں میں ایک چیز ہے کسی کی مدد کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں میں صدقہ نکالنا، لوگوں میں خیرات بانٹنا، بالخصوص لوگوں میں زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے پیسے غریبوں کو دینا۔ جب کافر بھی ان باتوں کو سنیں گے کہ مسلمانوں کے مالدار وہ اپنے پیسے زکوٰۃ کے غریبوں میں دیتے ہیں، یتیم بچے جہاں پر ہیں ان کو دیتے ہیں، جو غریب گھرانے کے بچے ہیں ان کی اسکول کی فیس اس سے وہ ادا کر رہے ہیں، ان کی کالج کی فیس ادا کر رہے ہیں، وہ ان کے اسکول کی یونیفارم اور دیگر خرچے وغیرہ دے رہے ہیں، غریبوں کے گھروں کا راشن اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے رہے ہیں، تو عام مسلمان تو مسلمان، حتیٰ کہ جو اسلام کے دشمن بھی ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ تمہارا اسلام بڑا ہی اچھا مذہب ہے جس نے غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے یتیم بچوں کا انہوں نے سہارا بنا دیا ہے زکوٰۃ کو، صدقہ اور خیرات کو۔ اور اگر مالدار زکوٰۃ نہ دیں گے اور جب صدقہ خیرات نہیں دیں گے تو ان کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ ہے، عذاب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پیسوں کو، ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کے روپیے کو، ان کی دولت کو اللہ تعالیٰ وہ جہنم میں گرم کریں گے، اور گرم کرنے کے بعد ان کے چہرے کو، ان کے جسم کو جلائیں گے، جیسے ہی وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر دوزخ میں گرم کرائیں گے، پھر اس کے بعد فرشتوں سے جلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے جو مال دنیا میں غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دی، غریبوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں گئی، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، غریب پریشان تھے، یہ زکوٰۃ کی نہ دینے کی وجہ سے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ ایسے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو عورتیں دنیا میں زکوٰۃ نہ دیں، جو مرد زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قیامت کے میدان میں ان کا یہ مال، ان کا زیور، ان کے پیسے، ان کی دولت، ان کے روپیے ایک بہت بڑا یہ سانپ بن کر کے انہیں کاٹنے کے لیے، انہیں تکلیف دینے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے انہیں بھگاتا ہوا جائے گا، یہاں تک کہ بھگاتے بھگاتے وہ ان کے جسم میں چڑھ جائے گا، جسم میں چڑھ کر کے ان کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ جیسے کسی کی پھانسی ہوتی ہے تو گلے میں رسی ڈال کر کے اسے پھانسی دی جاتی ہے، اس طرح گلے میں بہت بڑا سانپ ہوگا، وہ گلے میں لپیٹ کر کے گلے میں وہ لپٹ جائے گا، جیسے کہ پھانسی کی رسی لپٹ جاتی ہے، اس طرح سے وہ دبانا شروع کرے گا اور انسان کے منہ کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ ما کنزتم ھذا ما کنزتم، میں وہی مال ہوں جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، میں وہی تمہارے دنیا کا سونا چاندی زیور ہوں، دولت اور روپیہ اور پیسہ ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس مال کو اللہ نے مجھے سانپ بنا دیا ہے کہ تم نے غریبوں کا حق نہیں دیا، اس وجہ سے مجھے تمہیں تکلیف دینے کے لیے اللہ نے سانپ بنا دیا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں سے آگے یہ ہے، وہ سانپ اتنا طاقتور، اتنا زیادہ، اتنا بڑا ہوگا، اتنا موٹا لمبا چوڑا ہوگا کہ وہ انسان کے ہاتھ کو پکڑ کر جب وہ کھینچے گا تو انسان کا ہاتھ کندھے سے اکھڑ کر کے، کندھے سے الگ ہو کر کے آ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو سانپ کسی انسان کے، کسی مرد عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر کے وہ منہ سے کھینچے تو اس انسان کا ہاتھ کندھے سے ٹوٹ کر کے، جڑ سے اکھڑ کر کے باہر آ جائے تو سانپ کتنا طاقتور ہوگا۔ اور اس سانپ سے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، عذاب دیں گے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے، دین اسلام کا ایک فرض ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر سونا رکھنا ہے، اگر چاندی رکھنا ہے تو زکوٰۃ نکالیں، اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے تو اس کے جو طور طریقے ہیں اسے آپ معلوم کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی اور آخرت میں تو اور بھی بہت بڑی مصیبتیں آ جائیں گی۔ زکوٰۃ جب دینے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ مال کو بیچ کر کے انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس سونا چاندی یا پیسے یا چاندی پیسے اگر کچھ بھی ہوں یا پیسے ہی صرف ہوں جس کی قیمت 24,000 تک 25,000 تک جا رہی ہے تو انہیں اپنے پیسوں کی، مال کی، زیور کی انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے کہ جتنے پیسے اس کا 40واں حصہ نکالیں، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 24-25 ہزار روپے ہیں تو 1,000 میں 25 روپے، 2,000 میں 25-25 50 روپے، اور 3,000 میں ایسی 25-25 75 70 پر 5 روپے ہو گئے۔ اس طرح آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ زکوٰۃ نکالنا یہ مسلمانوں کا فرض ہے، دین اسلام کا اللہ نے فرض بنایا ہے، یہ بنیاد اسلام میں سے ہے۔
تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ایک گنجا سام بنا دیں گے۔ اگر زکوٰۃ دینے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، سونا ہے چاندی ہے لیکن پیسے نہیں ہے، غریبی تنگی ہے پیسوں کی، ان کے پاس سونا چاندی ہے، تو وہ لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اگر پیسے نہ ہوں تو دوسروں سے قرض لے کر کے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جیسے طبیعت خراب ہو جائے، پیسے نہ ہوں تو لوگ قرض لے کر کے اپنی بیماروں کا علاج کراتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی سامان خریدنا ہے، پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر کے وہ گھر کی چیزیں خریدتے ہیں، اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں جیسے لوگ خریدتے ہیں، ایسی زکوٰۃ دینے کے لیے اگر اس وقت اگر پیسے نہ ہوں تو دوسروں سے قرض لے کر کے زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ زکوٰۃ دینے میں دیر کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کا جب وقت ہو گیا تو اسے دے دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ مغرب کے وقت پڑھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج مغرب کی نماز میں آپ 1 رکعت پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت پھر دوسرے دن پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت تیسرے دن پڑھیں گے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ایسی زکوٰۃ جب زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ آپ نکالیں گے، مثال کے طور پر 20ویں روزے پہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے، یا 25ویں روزے پہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے، یا 10ویں روزے میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے، تو وہ ڈیٹ آپ لکھ کر کے رکھیں۔ جیسے ہی وہ ڈیٹ آئے گا آپ پوری زکوٰۃ نکال دیں۔ ایسا نہیں کہ 1000 روپے اس مہینے میں نکالیں گے، پھر اس کے بعد کچھ 1000 روپے آئندہ مہینے میں نکالیں، کچھ پیسے 6 مہینے بعد نکالیں، یعنی زکوٰۃ میں وہ دیر کرتے جائیں گے۔ اس طرح دیر کرنے سے بھی زکوٰۃ کی دیر کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ جو وقت ہے وہ وقت میں پوری کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں گے، سال بھر دیتے رہیں، ایسا نہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے زکوٰۃ کے پیسے فوراً کے فوراً ادا کر دیں۔ دیر کرنے کی وجہ سے وہاں پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اس سال کی زکوٰۃ دے دی، اب آنے والے سال کی زکوٰۃ اگر آپ ابھی سے ہر مہینے میں کچھ زکوٰۃ کے پیسے 1000 2000 نکالتے رہیں گے تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی سال آنے سے پہلے اگر آپ نکالتے ہیں ایڈوانس میں ہر مہینے میں 1000 روپے 2000 روپے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے ہی 1 سال ہو گیا، 1 سال ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ایسا مثال کے طور پر 2021 کا 20/1 کا رمضان گزرا، اس میں آپ نے زکوٰۃ نکالا، 20/2 کا رمضان آ گیا، اب آپ کو ہر حال میں نکال دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس مہینے میں تھوڑی زکوٰۃ نکالیں گے، پھر اس کے بعد کے مہینے میں تھوڑی زکوٰۃ نکالیں گے، پھر نکالیں گے، اس طرح دیر کرتے جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ پوری زکوٰۃ آپ اس بار نکال دیں، پھر آنے والا جو سال ہے 2023 یعنی 20/3 جو رمضان آئے گا اس کی جگہ چاہے تو آپ ابھی سے تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں۔ لیکن جب 1 سال ہو گیا تو 1 سال سے زیادہ دیر کریں گے، لیٹ کریں گے، گناہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ غریبوں کا حق ہے۔ حدیث پاک میں طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں میں غریبوں کا حق زکوٰۃ، صدقہ، خیرات فرض فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ ادا کرتے رہیں گے تو غریبوں کو ان کا حق ملے گا۔ جب وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، صدقہ خیرات نہیں دیں گے تو قیامت کے دن غریب اللہ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا میں غریب تھے، ہم پریشان تھے، ان مالداروں کو آپ نے مال دیا تھا، انہوں نے ہمارا حق جو زکوٰۃ تھا، جو صدقہ تھا یا خیرات جو کچھ بھی وہ تھا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ان کی وجہ سے ہماری دنیا بڑی تکلیف میں گزری۔ اللہ تعالیٰ غریبوں سے کہیں گے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں بھیجوں گا اور ان مالداروں کو میں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تمہاری دنیا کی زندگی پریشانی میں چلتی رہی، تکلیف میں گزرتی رہی، تنگ دستی اور غریبی میں گزرتی رہی۔ اس لیے اللہ نے جس کسی کو مال دیا، مال کا مطلب بہت بڑا کروڑ پتی نہیں ہے۔ آج کے پاس جس انسان کے پاس 24-25 ہزار ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی زکوٰۃ نکالیں، عورتیں اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر کے نکالیں، یا پھر اپنے زیور میں سے تھوڑا سا زیور بیچ کر کے زکوٰۃ نکالیں، لیکن زکوٰۃ میں دیر نہ کریں، زکوٰۃ میں لیٹ نہ کریں۔ ایک حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ 3 انسانوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو کنجوس ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی بخیل کا لفظ آیا ہے وہ لفظ اس کے لیے آیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ نے انہیں بخیل کا نام دیا قرآن پاک کے اندر۔ اور بوڑھا ہو کر کے ایک انسان کے اوپر بڑھاپا آ گیا، اس کے بعد بھی حرام کام کرے، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وہ جو صدقہ دینے کے بعد، خیرات دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی، میں نے فلاں کو خیرات دیا، میں نے فلاں کو صدقے کے پیسے دیے، میں نے رمضان میں بڑی دعوتیں کھلائی، جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے کیا، میں نے دیا، میں نے کیا، ایسے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ جب آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اصل میں آپ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں،
यक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़, आप अल्लाह को क़र्ज़ दे रहे हैं। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में जितना आपने दुनिया में ज़कात आपने निकाली है, सदक़ा आपने दिया, खैरात दिया है, ये सब का सब इससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला क़यामत में आपको नेकियां देंगे। इसके बदले में क़यामत के पैसे दौलत वहाँ की आपको देंगे। एक हदीस पाक में मौजूद है, अगर एक इंसान एक खजूर भी अगर दुनिया में सदक़ा करता है, एक खजूर भी किसी को देता है, अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाते हैं, उसके सवाब को बढ़ाते हैं कि उसका सवाब बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर हो जाता है। जैसे दुनिया में अगर किसी को एक संदूक, एक सूटकेस भर कर के पैसे मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। दुनिया की दौलत, दुनिया की ये आखिरत की दौलत, क़यामत के पैसे वो नेकियां हैं। अल्लाह ताला दुनिया का एक एक खजूर जो हमने सदक़ा में दिया है, खैरात में दिया है, या किसी को खिलाया पिलाया है, इतने बराबर चीज़ें में अल्लाह ताला क़यामत में बड़े बड़े पहाड़ बना करके हमें सवाब देंगे। तो इसलिए रमज़ान के महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देना चाहिए, इसलिए कि फ़र्ज़ देने की वजह से इसमें सवाब भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम में जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ऐसे आप फ़ज़ाइल दीन इस्लाम को जानने के लिए हमारे चैनल 95 इस्लाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।